والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، آج کا یہ موقع میرے لیے اور آپ سب کے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ ہم لوگ اللہ کے گھر کی نسبت پر اور مدرسے کی نسبت پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ کی انسانوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، روزانہ ہم ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند و سورج کو پیدا کیا، اس میں ہم انسانوں کو بسایا اور مختلف قسم کی نعمتیں چہار جانب اللہ نے پیدا فرما کر ہمیں اور آپ کو ان سے متمتع کیا اور کرتے رہتے ہیں. یہ نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. بے شمار نعمتیں ہیں. آپ کیا کیا گنیں گے، کس کس قسم کی نعمتوں کو گنیں گے. ہمارے اندر بھی نعمتیں ہیں، ہمارے باہر بھی نعمتیں ہیں. آنکھ کی نعمت، زبان کی نعمت، کان کی نعمت، دل اور دماغ کی نعمت، ہاتھ اور پیر کی نعمت، اور پھر باہر جدھر آپ اپنی نگاہ ڈال دیں وہاں اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں آپ کو نظر آئیں. لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے عظیم تر نعمت اور سب سے بھاری نعمت جو کسی انسان کو اللہ نے دی ہے وہ ہے ایمان کی نعمت. ایمان کی نعمت کے مقابلے میں اور نعمتیں معمولی درجے کی، اگرچہ وہ بھی اپنی جگہ بہت بڑی بڑی نعمتیں. جو ہمیں کھانا ملتا ہے یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت، ہم اس کی ناشکری نہیں کر سکتے، ناقدری نہیں کر سکتے، اچکو ہیچ نہیں سمجھ سکتے. ایک ایک دانہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت، ایک ایک قطرہ بھی پانی کا بہت بڑی عظیم الشان نعمت. لیکن ان ساری نعمتوں کے مقابلے میں ایمان اللہ نے دیا، یہ سب سے عظیم تر سب سے بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کو پالنے کے لیے، اس کو تقویت دینے کے لیے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کے نور کو اور اس کی روشنی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اللہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ جوڑ دی جائیں. اللہ نے ایمان کی نعمت کو سنبھالنے کے لیے، ایمان کی نعمت کو ترقی دینے کے لیے، اس کے تحفظ اور بقا کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس میں احکام عطا فرمائے. نماز کی تعلیم دی گئی، زکوٰۃ کی تعلیم دی گئی، اور مختلف عبادتوں اور مختلف طاعتوں کا ہم کو حکم دیا گیا. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان صحیح سلامت باقی رہے، اس کی روشنی برقرار رہے، اور یہ روشنی اور پھیل کر دوسروں کو بھی متمتع کرنے لگے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ایک نظام مستقل طور پر نازل فرمایا. اس میں نماز بھی ہے، اس کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، اس کے اندر تلاوت بھی ہے، اس کے اندر ذکر بھی ہے.
یہ سب کی سب چیزیں اس لیے ہیں کہ ہمارا ایمان صحیح سلامت رہے، اس لیے کہ اگر یہ چیزیں باقی نہ ہوگی تو ایمان کبھی کا ختم ہو جائے۔ جو آدمی نمازی نہ پڑھے گا، ظاہر بات ہے اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ جو قرآن کبھی نہ پڑھتا ہو اس کا ایمان کیسے تر و تازہ رہے گا؟ جو آدمی اللہ کو کبھی یاد نہ کرتا ہو اس آدمی کے ایمان کے اندر جنا کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے یہ پورا ایک نظام ہے، اللہ نے اس کو نبی علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا، اور اس کے بقا کی مختلف صورتوں کو تلاش کرنے کا ہم کو حکم دیا، اور اسی میں ایک یہ ہے کہ ہم مدرسہ بنائیں، ہم مسجد تعمیر کریں، اس لیے کہ دو مراکز ہیں، ان میں سے ایک مرکز علم کا مرکز ہے اور دوسرا مرکز عمل کا مرکز ہے۔ علم کا مرکز وہ ہے مدرسہ، مدرسے کے اندر علم پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس کا تحفظ کیا جاتا ہے، قرآن کی حفاظت، حفاظ پیدا ہو رہے ہیں مدارس سے، اور سینکڑوں ہزاروں دنیا کے اندر جو آج حافظ موجود ہیں یہ انہی مدارس اسلامیہ کا طفیل ہے۔ اسی طرح قرآن کے علاوہ علوم شرعیہ کی حفاظت کی جاتی ہے، یہ مدارس کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے۔ آج پورے کا پورا وہ دین جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے آج دنیا کے اندر بعینہ ہی باقی ہے، ایک شوشے کا کوئی فرق نہیں، ایک حرف کا کوئی فرق نہیں، ایک نقطے کا کوئی فرق نہیں، یہ پورے کا پورا جو محفوظ ہے یہ کس کا طفیل ہے؟ یہ مدارس اسلامیہ کا طفیل ہے، کہ مدارس نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے کہ ہم قرآن کریم کو برقرار رکھیں گے، ہم احادیث کو برقرار رکھیں گے، اور ان کے علوم کو برقرار رکھیں گے، اور ان کو برقرار رکھنے جن علوم کی ضرورت ہوگی ان علوم کو بھی ہم برقرار رکھیں گے۔ ایک پورا نظام ہے جو مدارس میں چل رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ مدارس اسلامیہ کیا ہے؟ دراصل علم کے مراکز، اور دوسرا مرکز ہے ہمارا مسجد۔ مسجد کے ذریعے اعمال میں جلا پیدا ہوتا ہے، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، اذانیں دی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے، دین پر عمل کرنے کے لیے ان کو ابھارا جاتا ہے، دین کی دعوت و تبلیغ کا نظام وہاں سے چلایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے گھر گھر دین پہنچتا ہے، اعمال کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ نظام مساجد سے چلتا ہے۔ تو یہ دو مرکز بڑے بڑے مراکز ہیں ہمارے، اور ان کا برقرار رکھنا اور ان کو دنیا کے اندر تابندہ و زندہ رکھنے کی کوششیں کرنا دراصل ہمارے ایمان کے تحفظ اور بقا کا سب سے بڑا ذریعہ و سامان ہے۔ اگر یہ چیزیں باقی نہ رہیں تو پھر ہمارے ایمان کے باقی رہنے کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، اور ہم اس کا تصور نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے ایک نظام بنا کے دیا گیا ہے، اور یہ شروع دور سے چلا آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی، مدرسے کی بنیاد ڈالی، اور مدرسۃ الصفہ قائم فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ صحابہ جو وہاں پر آ کر رہتے تھے مستقل طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے اور دیگر صحابہ سے استفادہ کرتے تھے۔ اس طریقے پر مدرسے کی بنیاد اور دوسری طرف مسجد کی بنیاد ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں سب سے پہلے رکھ دی۔ ابھی حضرت مولانا نے آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلا کیا کام انجام دیا؟ آپ نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ وہ مسجد قباء جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۔ یہ وہ مسجد ہے جس کا سنگ بنیاد تقوی پہ رکھا گیا ہے۔ عجیب الفاظ ہیں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى۔ دیکھیے جہاں بھی مسجد تعمیر ہوتی ہے، مدرسہ تعمیر ہوتا ہے، گھر تعمیر کیا جاتا ہے، یہ کوئی اور چیز تعمیر کی جاتی ہے تو سنگ بنیاد ہوتا ہے۔
یعنی خشت اول اس کا رکھا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر پتھر ہوتا ہے، اینٹیں ہوتی، کچھ مسالہ اس میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو آگے بڑھا کر تعمیر کو مکمل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ وہ مسجد ہے جو پہلے ہی دن سے تقوی پر تعمیر کی گئی۔ کیا مطلب ہوا؟ وہاں بھی اینٹ و پتھر تو ہوگا ہی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ صرف مسجد تعمیر کرتے وقت ہمیں اینٹ اور پتھر کو بنیاد نہیں بنانا ہے، بلکہ تقوی کو بنیاد بنانا ہے۔ اس کے اندر تقوی کی اسپرٹ بھی داخل کی جائے، اس کے اندر تقوی کا مسالہ بھی داخل کیا جائے، اور پھر مسجد تعمیر ہو۔ اللہ کہتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى۔ ہمارے بھائی شیخ رضوان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس اجلاس کا انتظام کیا اور ہم سب کو دعوت دی، آپ سب کو دعوت دی، یہاں پر آپ لوگ اور ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں پر سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ انہوں نے اسی تقوی کی اسپرٹ کو بھی اس میں داخل کرنے کی کوشش کی ہوگی، اس لیے کہ مساجد ہو، مدارس ہو، دینی اور کام ہو، وہ سب کے سب تقوی کی بنیاد پر، اللہ سے تعلق کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلے مدینہ منورہ جانے کے بعد مسجد قباء کی تعمیر فرماتے ہیں۔ وہ مسجد قباء آج بھی موجود ہے، جس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی اس کی فضیلت ہے، احادیث کے اندر بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اور پھر جیسے کہ میں نے اشارہ دیا، مدرسہ بھی قائم ہوا۔ لیکن ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کے لیے عمارت ہو، اور ایک یہ ہے کہ جہاں بیٹھے وہاں مدرسہ پڑھا دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدرسہ پڑھایا، یعنی لوگوں کو نصیحتیں کی، نصیحتوں کے ساتھ قرآن دیا، اس کی تعلیم عطا فرمائی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ وہ احسان کیا ہے کہ ان کے اندر سے ایک رسول برپا فرمایا۔ وہ رسول کیا کرتے تھے؟ اللہ کہتے ہیں اس رسول کا کام یہ تھا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر لوگوں کو سنانا، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کے اعمال کو ٹھیک کرنا، ان کے اخلاق کو ٹھیک کرنا، ان کے عقائد کو درست کرنا، ان کے اندر کی کجیوں کو، ان کی خامیوں کو دور کرنا، اور ان کو اچھے اخلاق سے، اچھے عقائد سے، اچھے اعمال سے، اچھے کردار سے روشناس کرانا، اور نہ صرف روشناس کرانا بلکہ اس کی تربیت دے کر ان کو اعلیٰ درجے کا انسان بنانا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ کی کتاب کی تعلیم، اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی تفسیر، اس کے حقائق و معارف کا اظہار، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا کام تھا۔ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی باتوں کی تعلیم دے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ سب کچھ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اور ایک جگہ نہیں، ایک سے زائد مقام پر اس قسم کی آیت موجود ہے۔ بتانا یہ ہے، یہ دونوں کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جاری فرمائے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ پوری امت نے قبول کیا، اور آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر زمانے کے علماء نے، ہر زمانے کے اچھے لوگوں نے، ہر زمانے کے دینداروں نے مساجد کو بنانے، مدارس کو بنانے، اور اس کے اندر تعلیم و تربیت کا نظام قائم کرنے، دعوت اللہ کا کام قائم کرنے کی کوششیں کی اور محنتیں کی، اور یہ سلسلہ برابر چلا رہا۔
یہاں تک کہ آج ہم اس ایسے علاقے میں بیٹھے ہوئے جہاں بظاہر دور دور تک آبادی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے باوجود یہاں پر یہ کام کرتے ہوئے یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا یہاں یہ لے آؤٹ فل ہو جائے گا، آبادی بنے گا۔ جہاں بھی کوئی آبادی ہوگی مسلمانوں کی تو ان کی جہاں ضرورت کھانے کی ہے، پینے کی ہے، دوا دارو کی ہے، کپڑے اور لتے کی ہے، مکان کی ہے، دکان کی ہے، بازار کی ہے، اسکول کی ہے، کالج کی ہے، وہیں پر ان کی سب سے اہم دینی ضرورت مسجد اور مدرسہ ہے۔ کوئی بھی مسلمانوں کا علاقہ اور ان کی آبادی ان دو چیزوں سے خالی نہیں رہ سکتی، اس لیے یہاں پر بھی آبادی سے پہلے اس کی فکر کی جا رہی ہے، جو بہت ہی خوش قسمتی کی بات، بہت ہی زیادہ ہمارے لیے امید افزا بات ہے، اس لیے کہ بہت سے علاقے آج بھی ایسے ہیں جہاں مسلمان آباد ہیں لیکن دور دور تک مسجد کا نام و نشان نہیں۔ بہت سے علاقے مسلمانوں کے ایسے ہیں جہاں پر کثیر آبادی مسلمانوں کی موجود لیکن اس کے باوجود دور دور تک مدرسے کا نام و نشان نہیں۔ دیہاتوں کے دیہات خالی پڑے ہوئے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جو ہے ہمارے بھائی کے دل میں اللہ نے ڈالا اور انہوں نے ایک فکر لی اور اس فکر کو اوڑا اور پھر یہاں پر اس کا نظام بنانے کی کوشش شروع کر ڈالی۔ اس کوشش میں آپ لوگوں کا حصہ ہو، آپ لوگوں کی توجہ ہو، آپ لوگ بھی اس کے اندر حصے دار بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو بخاری اور مسلم جیسی عظیم احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو آدمی اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ اس کا گھر جنت کے اندر بناتے ہیں۔ اللہ اپنی شان کے مطابق بناتے ہیں، بندہ اپنی شان کے مطابق بناتا ہے، بندہ اینٹ اور پتھر کا بناتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جو وہاں پر عطا کریں گے وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں کا مکان ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کیسی بنائی؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کے اندر فرمایا، ایک اینٹ سونے کی ہے، دوسری اینٹ چاندی کی۔ اس طرح تعمیر ہوئی اور بیچ میں جو مسالہ ڈالا گیا ہے وہ مشک و عنبر و زعفران سے تیار کیا ہوا ہے۔ اب سوچ لیجئے کہ وہ جنت کیسی ہوگی، کتنی عالیشان ہوگی۔ اللہ اس بندے کو بنا کر دیں گے جو دنیا کے اندر اللہ کے گھر کو بنانے کی فکر کر کے اس میں اپنا پیسہ لگاتا ہے، اپنی محنت لگاتا ہے، اپنا دماغ لگاتا ہے، اپنی کوششوں کو صرف کر ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عالیشان گھر بنا کر اس کو دیں گے۔ یہ فضیلت ہے ان لوگوں کی جو مسجد میں تعمیر کا حصہ لیتے ہیں۔ لہذا میں آپ کی توجہ ادھر مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے بھی جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جن کو اللہ نے استعداد دی ہے، وہ اس کے لیے اپنا پیسہ لگانے اور اپنی محنت کو خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا کار خیر ہے اور یہ کار خیر جنت میں جا کر جب اپنا نتیجہ دکھائے گا آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ چھوٹا موٹا میں نے کچھ کام کیا تھا اور یہاں اللہ نے اتنا عظیم الشان مجھ کو دے دیا۔ ہم یہاں بیٹھ کر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال آج ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات کہ ہم ایک کار خیر کے اندر یہاں پر جمع ہیں۔ میں اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حاجی شیخ رضوان صاحب کو اس مدرسہ اور مسجد کے سلسلے میں پیش قدمی پر اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی ہمت اور زیادہ مضبوط فرمائے اور اس سلسلے کی رکاوٹوں کو دور فرمائے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اور جو لوگ بھی اس کے اندر حصہ لیں ان کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو ان کے شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔